قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوا، فرمایا بولتے ضرور ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں بولتے. یا اللہ کیسے بولتے ہیں؟ ان ہوا الا وحی یوحا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لوگوں میرے آقا جو بھی فرماتے ہیں، جو بھی فرماتے ہیں کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کریم کی ہوتی ہے. اس مبارک زبان سے فرمایا حلت لکم شفاعتی، فرمایا میرے میلاد کو منانے والوں، سجانے والوں، سننے سنانے والوں، یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا. بھائی رمضان نے مجھے کہا کیا اللہ کے ولی جب پردہ کر جاتے ہیں، جب کیا اس کے بعد بھی کوئی فیض امت کو پہنچاتے ہیں؟ مزار والے بزرگ بشرطے کے بزرگ ہو، کھوتے شاہ اور نیلے شاہ اور پیلے شاہ ساری زندگی بھنگ پیتا رہا ہے، ساری زندگی چس پیتا رہا ہے، ساری زندگی اجنبی عورتوں سے جسم دباتا رہا ہے. کوئی پریشانی والا جملہ تو نہیں بول دیا میں نے؟ کیونکہ یہ سارے موضوع انہوں نے ہی مجھے دیے ہیں، آپ کی محفل میں آنے والوں نے. ساری زندگی اجنبی عورتوں سے دبواتا رہا، عورتوں کو سامنے بٹھا کے بے پردگی کی لعنت اٹھاتا رہا ہے. اب مر گیا تو آپ نے اس کو ولی بنا دیا. یہ کون سا اسلام ہے؟ ایسے بزرگوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم کی شریعت میں پہرا دیا. جیسے پیر سباق علیہ رحمہ ہے، جیسے پیر بارو علیہ رحمہ ہے، جیسے جناب غوث اعظم کی ذات ہے، حضور داتا علی حجویری کی ذات ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. فرمایا کیا وہ کوئی ہیلپ اور مدد کرتے ہیں مزارات شریفہ میں جانے کے بعد؟ تو میں نے کہا بالکل کرتے ہیں، بالکل. سیاہ کی حدیث ہے اس معاملے میں. سب سے پہلی بات، جب میرے اور آپ سب کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ معراج پر. سوال سمجھے آپ میرا؟ مزار والے مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ سوال ہے، یہ سمجھ آئیے نا سوال. میں جواب پڑھ رہا ہوں. جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو امت کے لیے تحفہ دیا تھا. پتہ ہے آپ کو کون سا تحفہ تھا؟ اونچی بولو، اونچی بولو. ماشاءاللہ آپ سارے نمازی بندے ہیں، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کون سا تحفہ دیا تھا؟ کتنی تھی؟ سارے نہیں، 50. کتنی نمازیں تھی جی؟ آخر تک بھائی بولے. میرے آقا واپس تشریف لائے، جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی. جناب موسیٰ نے گزارش کی آپ کے رب نے آپ کی امت کے لیے کیا عطا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا 50 نمازیں عطا کی. عرض کی یا رسول اللہ میری آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں، کچھ کم کرائیے. میرے آقا تشریف لے گئے. کتنی کم ہو گئی؟ 5. آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا نا. آپ تو یہیں سے اٹھ کے آئے، میرا کم و بیش کوئی 200 سے پلس کلومیٹر سفر بھی ہے. میں نے آج پہلے یعنی دوپہر کو ایک محفل بھی پڑھی ہے، وہ بھی تھکاوٹ، ویسے بھی ربیع الاول ہے. یعنی مطلب یہ آپ سے ہم زیادہ تھکے ہوتے ہیں. اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر ظاہر ہے میں پھر یہی کہوں گا ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو کتنی کام ہوئی؟ میرے آقا واپس تشریف لائے. جناب موسیٰ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیں. میرے آقا تشریف لے گئے. مزید 5. یوں کتنی بار جانا پڑا؟ 9 مرتبہ. کتنی بار؟ 9. اب جو بندہ جاگ رہا ہوگا نا یہ دلیل اسی کو سمجھ آنی ہے، جو سویا اس کو نہیں. اب یہ 50 تھیں تو رہ گئی ہیں 5. 50 تھیں تو رہ گئی ہیں 5. یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. جب آقا کریم معراج پہ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام صاحب مزار تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، سارے بھائی نے بول رہے ہیں. آپ صاحب مزار نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟
کیونکہ کئی سو سال پہلے آپ دنیا سے وصال فرما گئے، آپ دنیا سے وصال فرما گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں صاحب مزار پیغمبر ہیں، خدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی شریک تھا نہ ہے نہ کسی صورت ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، صاحب مزار ہیں، اور پوری امت کی مدد کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب تو ایک چھوٹی سی مدد کو نہیں مانتا، رب نے نماز جیسی قیمتی عبادت میں صاحب مزار نبی سے مدد کرا کے 45 کم کرائی ہے۔ بس میں ایک بات کہوں گا، جو تو کہتا ہے کہ مزار والے مدد کرتے ہیں وہ 5 پڑھ لیا کریں، اور جو کہتا ہے نہیں کرتے کیونکہ 45 معاف کرائی ہے صاحب مزار پیغمبر نے، وہ 50 پڑھے میں دیکھ لوں گا اس عقیدے پہ عمل کیسے۔ صاحب مزار نبی نے مدد کی، بندے کہتے ہیں جی کرتے نہیں ہیں، رب نے وہ سسٹم رکھا، وہ سسٹم رکھا۔ فجر پڑھتے ہو صاحب مزار نبی کی مدد شامل حال ہے، ظہر پڑھتے ہو صاحب مزار نبی کی مدد شامل حال ہے، عصر پڑھتے ہو عین نماز نبی کی صاحب مزار نبی کی مدد شامل حال ہے، مغرب پڑھتے ہو مدد شامل حال ہے، عشاء پڑھتے ہو مدد شامل حال ہے۔ مولوی صاحب کہاں سوئے ہوئے ہو؟ رب نے تو سسٹم ہی وہ دیا کہ ہر نماز میں یاد تازہ ہوتی رہے، اور تو کہتا ہے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سیاہ کی حدیث، بخاری مسلم کی حدیث، اسی پہ ایک بات اور نہ ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے جب ہم جا رہے تھے مررت بقبر موسیٰ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ او کما قال النبی علیہ السلام۔ فرمایا جب ہم معراج پہ جا رہے تھے نا، توجہ کرنا، اس وقت جناب موسیٰ اپنی قبر میں تھے، جناب موسیٰ اپنی قبر میں تھے۔ جب ہم مزار سے گزرے تو موسیٰ، یہ آپ نے بولنا ہے، کہاں تھے؟ ہم بیت المقدس پہنچے تو موسیٰ پیچھے کھڑے تھے، آسمانوں پہ پہنچے تو جناب موسیٰ آسمانوں پہ ہیں۔ اور کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ تو سنی کا عقیدہ ثابت ہوا نا کہ اللہ والے اللہ کی توفیق و عطا سے ایک ہی سیکنڈ میں جہاں جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں، سمجھ آئیے بات کہ نہیں ہے؟ یہ حدیث ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، سیاہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سند کا ذمہ دار میں، حدیث کے متن کا ذمہ دار میں، عمل کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ عمل کرنا جی فلاں نے کہہ دیا، ہم تو فلاں کو جانتے ہی نہیں بھائی، ہمارا باپ بھی حدیث کے سامنے، ہم تو باپ کو بھی نہیں جانتے، حدیث کے مخالف ہمارا باپ آ جائے ہم تو باپ کو نہیں جانتے، فلاں کون ہوتا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ، یہ تو پڑھی ہے حدیث۔ اب کوئی کہ میں نہیں مانتا، بھائی نہ مان، ہم نے کون سے کوئی چھوٹا اٹھا کے منوانا ہے، اپنا تو اپنی ذمہ داری تو ہے حق پہنچانا، حق۔ میں نے کہا چلو نہ مان، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جہان دیدہ، کیا نام ہے جی؟ اس کتاب کے مصنف ہیں مفتی تقی عثمانی،
ابھی تک زندہ ہے یہ بندہ. میں نے کسی کو گالی نہ دی ہے، نہ میری عادت ہے. اگر اپنا عقیدہ تیری کتابوں سے ثابت کرنا جرم ہے تو پھر یہ ہر وقت ہی کریں گے. سیدھی سی بات ہے. تجھے جو ان لوگوں نے گمراہ کر رکھا ہے، جا ان سے پوچھ، اپنے مسلک کے مدارس میں جا ان سے پوچھ کہ مفتی تقی عثمانی کوئی قابل تقلید شخصیت ہے کہ نہیں. وہ کہے گا پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا مفتی یہی ہے. یہی جملے ہوں گے نا. تو میں نے کہا مفتی صاحب کی کتاب میں پڑھنے لگا ہوں، اور پتہ ہے مفتی صاحب لکھتے کیا ہے؟ جہان دیدہ کتاب ہے، اور جناب والا اس کا صفحہ ہے 34. صفحہ نمبر کیا ہے؟ 34. پہلے اس کی عبارت پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھاؤں. لکھتا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم، یہ 12 اماموں میں سے ایک امام ہے، حضرت امام موسیٰ. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے کہ 12 اماموں کا نام ہے نا، جو ان پڑھ بندے ہمارے مسئلے کا کہتے ہیں، یہ سنی ہو کہ 12 اماموں کا نام لے رہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، سنیوں کے نزدیک جو 12 اماموں کو نام آنے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. 12 امام اہل سنت کے ہیں. 12 امام کس مسلک والے کے ہیں؟ یہ اہل البیت ہیں. اور جو اہل بیت کا دشمن ہو وہ تو بے ایمان ہوتا ہے. اہل بیت کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے. مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 34 میں، کہتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے، ایسی شخصیت ہے، اتنے بڑے بزرگ اور اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے وصال کے بعد، یہ تقی عثمانی کے جملے، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ان کے وصال اقدس کے بعد، یہ بات مسلمانوں میں مشہور ہے. یہ بات مسلمانوں میں مشہور ہے کہ جب کبھی کسی کو کوئی مشکل آ جائے، جب کبھی کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، جب کبھی کوئی کسی کو پریشانی آ جائے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ فرمایا امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ جانا تیرا کام ہے. ان کی برکت سے، ان کے توسل سے، ان کے توسل سے دعا کرنا تیرا کام ہے. تو اٹھے گا بعد میں، مشکل تیری پہلے ہی دور ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء. مزار سے بعد میں اٹھے گا، تیری مشکل پہلے حل ہو جائے گی. اگر مزار والے کچھ کرتے ہی نہیں، اگر بزرگوں کا کوئی فیض ہی نہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب یہ لکھا کیوں ہے؟ مفتی صاحب، میں بڑے ادب سے آپ کو مخاطب ہوں، خدا را جو کتابوں میں لکھا ہے نا، یہ سٹیجوں پہ بھی بیان کرنا شروع کر دو، فتنہ ہی ختم ہوتا ہے. کیونکہ ہر بندے کی رسائی کتابوں تک تو نہیں ہوتی. کہتا ہے کہ مجرب ہے. مجرب کا معنی سمجھتے ہیں؟ کہ جس کا کئی بار تجربہ ہوا، جو کسی مشکل میں تھا، مثلا بیٹا نہیں تھا، وہ نیک بندے امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ گیا، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کی اس آل پاک کے فرد کا واسطہ مجھے بیٹا دے. تقی عثمانی کہتا ہے رب اس کو بیٹا دے دے. وہ بیمار تھا، یا اللہ موسیٰ کاظم کے توسل سے بیماری دور کر. تقی عثمانی کہتا ہے رب اس کی بیماری دور کر. تو یہ مزار والے بزرگوں کا فیض ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تقی عثمانی لکھتا ہے صفحہ نمبر 43 پہ لکھتا ہے، 43 پہ. توجہ کرنا، 2 اماموں کا ذکر کرتا ہے. کتنوں کا؟ 2. ان میں سے ایک کے مقلد آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے امام امام شافعی رضی اللہ عنہ. یہ دیکھو،
میں نے یہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، آپ ابھی دیکھنا چاہیں آئیے تشریف لائیے. جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بس امت کی اصلاح مقصود ہے. امت کو تقسیم نہ کرو، امت کو تقسیم نہ کرو. خدا را امت کے حال پہ رحم کھاؤ. کیا لکھتے ہیں تقی عثمانی صاحب؟ لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مزار پرعنوان مشکلات دور کرنے میں ایک اکثیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں. پھر امام شافعی رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے عربی میں سارا لکھا ہوا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں مجھے زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کائنات میں کروڑوں لوگ ہیں جو امام شافعی کے مقلد ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جیسے حنفی کروڑوں میں. جب مجھے کبھی کوئی کیا آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، امام شافعی پھر کیا کرتے ہو؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر اس نیت سے جاتا ہوں کہ امام کی برکت سے رب میری مشکل کو دور فرما دیتا ہے. رب میری مشکل کو. تقی عثمانی کہتے ہیں امام شافعی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر اپنے مسلک کے خلاف نماز پڑھ دی. میں وہ خلاف ذکر نہیں کروں گا، ظرف نہیں ہے پھر آپ کو سمجھانے پہ میرا بہت سارا ٹائم لگ جائے گا. فرض کرتے ہیں وہ بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھنے کے نماز میں قائل ہے، فرض کرتے ہوئے آپ کو مثال دے رہا ہوں. لیکن ابو حنیفہ کے مزار پہ جب پہنچتے تو بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے. شاگردوں کا استاد صاحب اپنے مسلک کے خلاف کیوں نماز پڑھتے ہو؟ توجہ طلباء، مزار میں ہوتا بھی ہے کوئی یا نہیں، اس پہ دلیل دے رہا ہوں تقی عثمانی کی کتاب سے. جب امام شافعی سے پوچھا گیا نا آپ اپنے مسلک کے خلاف کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام شافعی نے فرمایا مجھے ابو حنیفہ سے حیا آتی ہے. مجھے امام اعظم ابو حنیفہ سے حیا کس سے آتی ہے؟ جو مار کے مٹی ہو گئے. کچھ تو بولو نا یار. جو زندہ بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے اوپر کیا ہو رہا ہے، اسی سے حیا ہوتی ہے نا. ایک مسلک کے بانی فقہ کے اندر امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ ہے، فرمایا کہ مزار والے بزرگ مزاروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں، باہر والوں کو پہچانتے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کون کب کہاں کیا کر رہا ہے، کون کب کہاں کیا کر رہا ہے. اس میں ہمارے پاس کثیر دلائل. یہ پوری کتاب اشرف علی تھانوی کی اسی مسئلے پر ہے، پوری کتاب جمال الاولیاء